سے اترے, پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے, حق پر رہنا, اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے, سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ, تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے, دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا, ایک ٹکڑے کو اٹھایا, دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا, پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ, جمعہ کی رات تھی. میرے دوستو جمعہ کی رات تھی, خیمہ لگایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی, کیا نام ہے, حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40,000, تو بعض کتابوں میں 1 لاکھ. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا, کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس نے اٹھایا کیوں, میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے, آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے. لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے. کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن, جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی, اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے, وہ یزید کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک, مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے, حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی, 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے. وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون, حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا, تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے, کہا حسین
ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا، ہم سب اور تمہارا ایک، ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا، وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی، گھوڑے پر ہے، سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا. آپ کو مارا گیا، آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے، حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا، آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا، ساتھ میں کہا حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن. حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک، وہاں کے سب، یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا، جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے، اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں، ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا، اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے، سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ، تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، ایک ٹکڑے کو اٹھایا، دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا. پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا، آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے. ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی، یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے ہیں کہ بچے سے کیا دشمنی. سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا. میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا، بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا، بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ کی گود میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا، وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے، حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے، تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا. کون سا وقت آنا چاہیے؟
लेकिन करबला का मैदान जुमा होने वाली, भाई मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया, अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए। अगर कपड़ा देखो तो फातिमतुज़ ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा। 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे। नारे तकबीर, हुसैन का दामन। मेरे दोस्तों आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, सामने 4000 होंगे, 40,000 होंगे। अरे मेरे दोस्तों मेरा ईमान कहता है सामने लाखों होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, लेकिन हुसैन का नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि हुसैन मुकाबला नहीं करता था, फातिमा की चादर मुकाबला कर रही थी। मेरे दोस्तों हुसैन मुकाबला नहीं करता था, अली की तलवार मुकाबला कर रही थी। हुसैन मुकाबला नहीं करता था, नबी का इमामा मुकाबला कर रहा था। मेरे दोस्तों सुनना, मुकाबला चलता गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, जरा कान खोलकर सुनना, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि आपके सर मुबारक से लेकर आपके पेट मुबारक तक 80 तलवार के जख्म लग चुके थे। और मेरे दोस्तों पूरे खून से लहू लुहान हो गए, खून से। और मेरे दोस्तों एक बात सुनना, जब हजरत हुसैन का जब मुकाबला चलता था, सामने से किसी ने बर्छा आपके होठ पे मारा था। किस पर मारा था? आपके होठ पर मारा था और खून गिर रहा था। और पीछे से लोग जो हजरत हुसैन की जमात में थे वो पीछे से कहते थे कि होठ पर क्यों मारा। पीछे से आवाज आती थी कि ओ दुश्मनों तुमने हुसैन के होठ पर क्यों मारा। ये वो होठ है जिसको नबी रोजाना चूमा करते थे, ये वो होठ है जिसको हमारे नबी चूमा करते थे। मेरे दोस्तों कैसे लहू लुहान हो गए। अब सुनना जो पॉइंट की बात है, हजरत हुसैन खड़े हो गए और कहा ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। सब रुक गए। कहा क्या हुआ? कहा असर की नमाज पढ़ना है, इसलिए सूरज बिल्कुल डूब जाएगा, थोड़ी देर बाकी है, 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके, 5 घंटे हो चुके, सूरज डूब जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैदान करबला, अभी तो मकसद पर आना। भाई आऊंगे ना मकसद पर इंशाअल्लाह। कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूँ, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे दोस्तों ये मुहर्रम का जो महीना है, सब कह दो बहुत मुबारक महीना है। भाई कहो मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक महीना। और एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों की नजर नहीं, कुरान करीम में 10वें पारे में अल्लाह ताला ने इतनी अजीब बात फरमाई। कुरान करीम में कौन सा पारा? नंबर 10। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया ये जो 12 महीने हैं ना, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर, ये जितने 12 महीने हैं, हम समझते हैं कि ये 12 महीने कब शुरू हुए। भाई ये किसने शुरू किए? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को भी पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व ताला फरमाते पारा नंबर 10 में कि जिस वक्त मैंने 7 आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने 7 जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने ये 12 महीने भी तय किए। और अल्लाह फरमाते उसी वक्त मैंने मुहर्रम को इज्जत वाला महीना बना दिया। इससे लोग अगर ये कहे कि मुहर्रम का महीना इज्जत वाला बना हजरत आदम की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना मुकर्रम बना हजरत हुसैन की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम हुआ हजरत अली की वजह से, ना। अल्लाह फरमाते 10वें पारे में जब मैंने आसमानों को पैदा किया, जब जमीनों को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम उसी वक्त मैंने 12 महीनों को तकसीम किया और उसी वक्त मैंने मुहर्रम के महीने को इज्जत वाला महीना बना दिया था। कौन से पारे में?
میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ علماء کرام تو جانتے ہی ماشاءاللہ آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کب محترم بنایا. اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 10 اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے طے کیے. کہو اللہ فرماتے میں نے کتنے مہینے فی کتاب اللہ. اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے. یوم خلق السماوات والارض. اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا, جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا, اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے. منہا اربعۃ حرم. اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا, اس میں میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا. میرے دوستو محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ, ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ, عزت والا مہینہ, شرافت والا مہینہ, عظمت والا مہینہ, مناقبت والا مہینہ. اور اللہ جس کو عزت والا بنائے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ اتنا پیارا ہے تو اللہ نے کہا. اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے محرم کے بارے میں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے. روایت سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ محرم کے مہینے کی عزت کرو. جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. میرے پیارے دوستو محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کرنے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے لیکن جب میں بتاؤں گا تو نہیں اٹھے. سب محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. میرے دوست اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. کچھ آج کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی, ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو, پیتے بھی رہو, گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر, حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے, اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟
ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, کون کہہ دو نا, محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اور ایک دعا دیتا ہوں, اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو, اور کیا کہا تم بھی پڑھنا اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے, پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے, پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے, آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے, ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا, ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں. یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کہ ان کا حضرت ہے, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث سے بات میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی, حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اسے کھولو, اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے.
میرے دوستوں 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستوں جب 950 سال ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے؟ اتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا اور یہ عذاب کس کا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. ایک اور واقعہ بتا دوں پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آئیں گے کہ اور بھی سنیں گے واقعہ. میں پوچھنے بول رہے کتنے گھنٹے دینے والے بولے ابھی کچھ نہیں بولیں گے, معلوم ہے کچھ نہ کچھ ابھی ادھر ادھر کی سنائے گا. مطلب کفارہ پوری رات کا ہے, بیوی برداشت کرے گی. وہ بھی آئی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں آئی ہوئی تو کہتے ہیں ایک بیوی نے ایک مرتبہ شوہر کو کہا کسی کو فٹ ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دینا, ہم لوگ کو سب قبول کر لیں. بولی ابھی ماشاء اللہ ایسا زبردست پٹھان ہے سب سینے پر قبول کر لیں. تو ایک بیوی تھی نا, ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی میں تمہاری بہت 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 عزت کرتی ہوں, بہت تمہاری. شوہر نے کہا تھا میں اوپر کرسی پر بیٹھوں, تو کہاں بیٹھے؟ میں یہاں زمین پہ بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا کہ میں اگر پلنگ پر بیٹھوں تو میں زمین پہ بیٹھوں, کہا میں کرسی پر بیٹھوں تو بیوی نے کہا میں زمین پر بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اچھا میں زمین پر بیٹھ جاؤں تو کہاں بیٹھے؟ تو کہا میں تو پھر کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو بیوی اتنا احترام کرتی, کہا تو اگر زمین پر بیٹھے تو میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اگر میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھوں تو کہاں بیٹھے؟ کہا پھر بیٹھوں نہیں, تیرے اوپر مٹی ڈال دوں. احمدآبادی توا کھائی ہوئی عورت ہوگی. کتنے واقعے ہو گئے, سب سن رہے ہو نا بھائی؟ ساتھ میں کہو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی تو کون سے مہینے میں؟ میرے پیارے دوستو ایک اللہ کے نبی جن کا نام ہے حضرت یونس. کہو کیا نام ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یہ سمندر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی سے نکالا اور اللہ نے ان کو سمندر میں رکھا اور ایک مچھلی نے ان کو پیٹ میں نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام قرآن میں لکھا, بھائی میرے گھر کی بات نہیں, 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے, اللہ نے کشتی سے باہر نکالا, سمندر میں رکھا اور پھر سمندر میں ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے حضرت یونس کو پیٹ میں رکھا اور 40 دن اور 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے.
میرے دوستوں بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کیسا عجیب عجیب لگتا ہوگا, اس لیے کہ اندر بھی سناٹا, باہر بھی سمندر کا سناٹا, اور میرے دوستوں باہر ریگستان کا سناٹا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے, 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے. میرے دوستوں حضرت یونس علیہ السلام جب 40 دن گزر گئے, 40 راتیں گزر گئی, کہا اللہ, اے اللہ, یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے عجیب عجیب لگتا. اللہ نے کہا اے یونس, ایک دعا دیتا ہوں, وہ پڑھ لے, مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالوں گا, تیری توبہ بھی قبول کروں گا, اور تجھے اپنا نبی بنا لوں گا. ایک دعا دیتا ہوں, وہ دعا پڑھ لے. حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی, اتنی پیاری دعا. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اللہ نے کہا کنارے پر آ جا, کنارے پر آ گئے. اللہ نے کہا دعا کر, دعا کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے حضرت یونس کو نبی بنایا. اتنی پیاری دعا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اتنی اچھی دعا کہ میں مصیبت سے نکل گیا, میری توبہ قبول ہو گئی, میں نبی بن گیا. اللہ نے کہا اے یونس, یہی دعا میں میرے آخری نبی کو بھی دینے والا ہوں, اور ان کے امتیوں کو بھی دینے والا ہوں, اور کہنے والا ہوں کہ جیسے یونس نے پڑھا مصیبت سے نجات مل گئی, اے نبی کا آخری امتی تو بھی پڑھ لے, اللہ تجھ کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور وہ دعا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 17. بھائی پارہ نمبر 17 یاد رہے گی دعا انشاءاللہ. اس سے کہ میرے دوستو حضرت یونس پڑھے تو مچھلی کے پیٹ سے باہر, حضرت یونس پڑھے تو توبہ قبول, حضرت یونس پڑھے تو نبوت مل گئی. اور اللہ نے کہا یونس صرف تو نہیں, میرا آخری نبی کے جتنے امتی وہ یہ دعا پڑھیں گے, میں ان کی مصیبتوں بھی دور کروں گا. میرے دوستو کون سی دعا آپ کو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. یہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس یہ دعا پڑھتے گئے, اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکالتا گیا, اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا گیا, اللہ آپ کو نبوت دیتا گیا. میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یونس کو یہ سارے کمال ملے, سب بولو نا ساتھ میں, کمال ملے محرم کے مہینے. کتنے واقع ہو گئے؟ 3 ہو گئے بھائی, 2 مت بولو نا. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی محرم میں, حضرت آدم کو نبوت ملی محرم میں, حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی محرم میں, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے محرم میں. میرے دوستو ایک اور نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں پارہ نمبر 12 میں شروع ہوتا, حضرت یوسف. کون حضرت؟ اور یہ تو بہت سے لوگوں نے تفسیر سنی ہوگی, 12ویں پارے میں سورہ یوسف شروع ہوتی, 13ویں پارے میں ختم ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ارے کہو نا, وہ تو ڈال کے چلے گئے بھائی. تو سارے بھائی مارے جھلن اور مارے حسد کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے, اور سمجھے کہ کنویں میں رہے گا, ختم ہو جائے گا. اللہ نے آسمان پر ایک عجیب فیصلہ کیا, ایک قافلہ آتا ہے, وہ اپنی ڈول کنویں میں ڈالتا ہے, تو ڈول میں پانی نہیں بلکہ ڈول میں کون نکلتے ہیں؟ حضرت یوسف نکلتے. وہ قافلہ والے کہتے قال یا بشرا ھذا غلام. حضرت یوسف کنویں سے نکلے. میرے دوستو ذرا سننا, حضرت یوسف کنویں سے نکل گئے, اس کے بعد منزلوں کی منزلیں طے کرتے گئے. پورے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے جاؤ, عجیب عجیب حالات سے گزرتے گئے, گزرتے اخیر میں اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. میرے پیارے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یوسف کنویں سے نکلے, وہ بھی محرم کا مہینہ تھا, اور مصر کے بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. کنویں سے نکلنے والا مہینہ بھی محرم خوشی کا مہینہ, اور مصر کا بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ. اور ان کے ابا حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی, بینائی ملی, اب نابینا ہو گئے تھے, بینائی ملی, وہ بھی محرم کے مہینے میں. بھائیوں کی توبہ قبول ہوئی محرم کے مہینے میں, یعقوب کو بینائی ملی محرم کے مہینے میں, یوسف کنویں سے نکلے محرم کے مہینے میں, مصر کے بادشاہ بنے محرم کے مہینے میں. کتنے واقع ہو گئے میرے دوستو؟ اب باقی بات نہیں, ایک اور واقعہ بتا دوں, دل چاہتا ہے بتا دوں. جیسے کہ جب آپ نے یہ سب سنا کہ محرم کے مہینے میں اتنا سب کچھ ہوا, اور ابھی تو بہت باقی انشاءاللہ 24 جنوری کو انشاءاللہ. ابھی تو صرف اتنا, ایک مرتبہ میرا ساتھ دے دو تاکہ کڑی کو کڑی سے جوڑ دے. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ محرم. ساتھ میں کہتے جاؤ محرم. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, حضرت یونس کی توبہ قبول ہوئی, حضرت یونس کو نبی بنایا گیا محرم کے مہینے, حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کا ابا حضرت یعقوب کی بینائی لوٹے گئی محرم کا مہینہ, اور بھائیوں کی توبہ قبول ہو گئی تو محرم کا مہینہ. ایک اور واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا, سب ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اور ابھی آپ کی ضرورت پڑے گی اس واقعے میں, اس لیے اب جو واقعہ بتا دوں یہ محرم کا سب سے اونچا واقعہ, اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں. کہہ دو سبحان اللہ.
اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. مدینے پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز ہو گئی. صحابہ ذکر میں مشغول ہو گئے. کچھ صحابہ جانے لگے. ایک صحابی آگے بڑھے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور کہا اللہ کے رسول, آج تو آپ کے چہرے پر کچھ عجیب نور نظر آتا ہے, کچھ عجیب خوشی نظر آتی ہے, کچھ عجیب چمک اور دمک نظر آتی ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ ما یضحکک, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے میرے نبی کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے کے نور کو بڑھا دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے میں چمک دمک پیدا کی. حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ سننا حضرت حذیفہ کی بات بھائی, نعرہ ضرور. حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا, لیکن اچانک میں نے نبی کے چہرے پر وہ نور, وہ چمک اور دمک کو دیکھا کہ میں اپنی زبان سے بول پڑا, میرے نبی فجر کے بعد کا وقت ہے لیکن آپ کا چہرہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. فجر کے بعد کا وقت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے چہرے پر اتنی چمک. اور میرے دوستو اب سننا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ آج تو میں جتنا بھی خوش ہو جاؤں کوئی تعجب کی بات نہیں. کہو سبحان اللہ. نبی فرماتے حذیفہ آج تو میں بہت خوش, بہت خوش, بہت خوش. میرے دوستو ہمارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی کی وجہ تو کوئی ہوگی, اس لیے کہ آج آپ کے چہرے پر خوشی بہت نظر آتی. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ کون سا مہینہ, یہ مہینہ کون سا؟ حضرت حذیفہ نے کہا محرم. کہا کون سی تاریخ؟ کہا کہ 10ویں عاشورے کا دن. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج عاشورے کا دن ہے, 10ویں محرم ہے, محرم کا مہینہ ہے, اور جو رات گئی وہ عاشورے کی رات گئی. حذیفہ تجھے نہیں معلوم اس عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے 3 انعامات دیے. عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے, سب بولو بھائی, بڑے بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا. سبحان اللہ کہو بھائی. معصوم سمجھتے ہو؟ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو. تو جب نبی سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہوگا تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے آج رات میرے معصوم ہونے کا فیصلہ فرمایا. اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پہلی نعمت اللہ نے مجھ کو دی, اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا. دوسری نعمت, حضرت حذیفہ نے پوچھا کون سی نعمت؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ کو بتایا کہ اے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی, محرم کے مہینے میں عاشورے کی رات میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا. ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا اللہ, تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا, جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا, تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا, 7 آسمان ہوں گے, 8 جنتیں ہوگی, سدرۃ المنتہا ہوگا, میرا عرش ہوگا, میری کرسی ہوگی, اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا. تو مجھے دیکھتا رہے گا, میں تجھے دیکھتا رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی نعمتیں ہو گئی؟ پہلی نعمت اللہ نے معصوم ہونے کا فیصلہ کیا. نمبر 2 اللہ نے مقام محمود کا فیصلہ کیا. تیسری نعمت میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ عاشورے کی رات اللہ نے پہلی نعمت مجھ کو معصوم ہونے کی دی, دوسری نعمت مقام محمود کی دی, اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے کہا, نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی, اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں, لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. میرے دوستو نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم. نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟
जितने वाकये हुए, खुशी बता रही या गम? खुशी बता रही ना, जोर से बोलो ना, खुशी बता रही ना। मुझे तो अफसोस होता है जो लोग कहते गम का महीना है, काला कपड़ा भी पहने, काला कपड़ा पहनेंगे तो कहेंगे गम का महीना, हम मातम करेंगे, हाँ हुसैन मैं नहीं था, तू होता तो और बिगाड़ देता। काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही में कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए, और हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अरे हाथ ऊपर करो ना, मुहर्रम 10वीं मुहर्रम में हाथ ऊपर करके बोलो, साथ में बोलो ना, हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते थे। बोलो करते करते। और जब तक जान में जान रहेगी हम हुसैन से मोहब्बत करते। एक आवाज से कहो, हुसैन का दामन। यहाँ हजरत हुसैन थे जिनको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो वक्त आता है, जुमा से पहले की बात कर रहा हूँ, जुमा के बाद की बात फिर कर रहा हूँ। जुमा से पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, और मेरे बड़े बेटे अली अकबर, अब जाओ मैदान में जाओ। मेरे प्यारों, जिस अब्बा को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा और वापस नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए, और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, इतना हम रोए, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे। करबला का मैदान कितने बजे शुरू हो गया? सब बराबर, और वो जुमा का दिन था, यानी उस जमाने में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी के नवासे, उनकी उम्र थी 55 यानी 55, और उस जमाने में कौन सा दिन था? और सुबह 8 बजे तकरीबन ये करबला का मैदान, आपको मालूम है वो कोई लड़ाई नहीं थी। बोलो लड़ाई, क्योंकि हजरत हुसैन के साथ कितने लोग थे? हजरत हुसैन के साथ मर्द, औरतें, बच्चे, सब मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 150। बोलो कितने? 100, और सामने 1,20,000। बोलो कितने? 40,000 इधर खड़े, 40,000 इधर खड़े, 40,000 उधर खड़े हैं। और होता कैसा था मालूम है? मुकाबला कैसा था? वहां से आवाज आती थी, अपने एक आदमी को भेजो। हजरत हुसैन यहाँ पर कहते थे, भाई कोई एक मैदान में चले जाओ, तो कोई एक मैदान में जाता, 1,20,000 उसके ऊपर हमला करते। सोचो क्या हाल होता होगा, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। लेकिन ये जुमा का दिन था। कितने बजे ये मामला शुरू हुआ? अपना सुबह। आपको मालूम है एक वक्त वो आया, हजरत हुसैन ने अपनी जबान से कहा, मेरे बड़े बेटे अली अकबर मैदान में आ जा। बड़े बेटे, उम्र 16-17 साल, नाम क्या? अली अकबर मैदान में। अब्बा को मालूम है, हजरत हुसैन को मालूम है, मेरा बेटा जाएगा, वापस नहीं आएगा, मालूम है। लेकिन जब बेटा घोड़े पर बैठा, अली अकबर बोलो, जब घोड़े पर बैठे जाने लगे, हजरत हुसैन, भाई बाप तो बाप होते ना, हजरत हुसैन की आंख में आंसू थे। मेरा बेटा इधर आओ। हजरत हुसैन आगे बढ़े, बेटे को घोड़े से उतारा, पेशानी को चूमा और कहा, बेटा जाओ, हिम्मत से काम करना, कल नाना जान के साथ हौजे कौसर पर मुलाकात हो जाएगी। वो बड़े बेटे गए, अली अकबर गए, मैदान में गए। मेरे प्यारो, सामने दुश्मनों ने देखा कि हुसैन के बेटे आए हैं, 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 2, और दोनों टुकड़े आगे फेंक दिए हजरत हुसैन के सामने। अब सच बताओ, जुमा का दिन है और हजरत हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब बेटे के 2 टुकड़े। अभी तो हजरत हुसैन वो अपने बेटे के 2 टुकड़े को देखते थे कि पीछे खेमे में से आवाज आई, आपका छोटा बेटा अली असगर। बोला, आपका छोटा बेटा कौन? अली असगर। वो प्यास से बहुत तड़प रहे हैं। वो एक रिवायत में 1 साल के, एक रिवायत में 2 साल के, वो प्यास से बहुत तड़प रहे। हजरत हुसैन ने बड़े बेटे के जनाजे को देखा, 2 टुकड़े को देखा, उसके ऊपर सफेद चादर कफन का कपड़ा रखा और पीछे दौड़ते दौड़ते गए। देखा कि छोटा बेटा आखिरी
सांस ले रहा है, पानी के बगैर तड़प रहा है। हजरत हुसैन ने अपने बेटे को ऐसे गोद में उठाया, 1 साल का बेटा या 2 साल का बेटा, और हजरत हुसैन दौड़ते 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 आगे दुश्मन के पास चले गए और जाकर कहा मेरे बेटे को पानी पिला दो, क्योंकि मेरा बेटे का तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, ये 2 साल के बच्चे का तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, इसको तो कम से कम पानी पिला दो, मुझे मत पानी पिलाओ। सामने से एक तीर आता है और सीधा छोटे बच्चे के दिमाग पर लगता है और दिमाग के आर पार निकल जाता है और खून का फुवारा आता है और हजरत हुसैन के हाथ में, बोलो बेटा शहीद हो गया, बोलो इन्ना लिल्लाही। हजरत हुसैन वापस आए, बड़े बेटे का जनाजा रखा है, छोटे बेटे के जनाजे को रखा, दोनों के ऊपर सफेद कपड़ा रखा। मेरे दोस्तों बोलना बहुत आसान है, आज मैं भी बाप हूं, आप भी बाप हैं, आपकी भी औलाद होगी, थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे के लिए सोचो। हजरत हुसैन ने दोनों बच्चों के बदन पे हाथ रखकर कहा मेरे बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, कभी ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, मैं बहुत मोहब्बत करता था तुमसे, बहुत मोहब्बत करता था, तुम्हारा हंसना बोलना खेलना सब मुझे याद आता है, लेकिन आज मैं सब बर्दाश्त करूंगा मगर गुनाह को बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बताओ कौन सा दिन था, अब कौन सी नमाज का वक्त आएगा, जुमा की नमाज का वक्त आएगा, लेकिन वहां जुमा नहीं होने वाली, क्योंकि करबला तो एक जंगल है, एक मैदान है। अभी करबला बहुत बड़ा शहर बन गया, उस वक्त तो जंगल था, तो कौन सी नमाज पढ़नी है, जोहर की। मेरे प्यारों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू फरमाया और जितने साथी थे उनके साथ कौन सी नमाज अदा की, जब जोहर की नमाज हुई। अब सुनना, जब जोहर की नमाज हो गई बहुत रोए, अल्लाह के सामने बहुत रोए, हजरत हुसैन नबी के नमाज से बहुत रोए, और फिर क्या फरमाया मालूम, लाओ अब मेरा घोड़ा लेकर आओ। सबको समझ में आ गया कि अब कौन जा रहे हैं, बोलो कौन जा रहे हैं हजरत। अच्छा, घोड़ा मंगवाया, फिर कहा वो पुरानी चादर रखी है, बहुत बड़ी चादर, वो लेकर आओ। तो सबने कहा वो तो पुरानी चादर है, कहा लेकर आओ, वो चादर ओढ़ कर जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी नजर में वो पुरानी है, ये वो चादर है जो जमाना पहले मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था, बोलो सुभान अल्लाह, मेरी माँ की बनाई हुई चादर है। आज हमको अपनी माँ से मोहब्बत है, हजरत हुसैन को अपनी माँ से कितनी मोहब्बत होगी, वो चादर को यूं ले लिया। फिर उसके बाद में कहा वो तलवार देखो वहां रखी है, वो तलवार लेकर आओ। तो किसी ने कहा वो तलवार की अनी टूट गई है, कहा मुझे उससे मतलब नहीं कि तलवार की अनी टूटी है, लेकर आओ, मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली की तलवार है, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद में कुछ मंगाया नहीं, खुद जाने लगे। सबने कहा कहाँ जा रहे हो, कहा वो इमामा, ये इमामा होता है ना, काला इमामा, काले कपड़े का इमामा। तो सबने कहा हम लेकर आते, कहा ना तुम नहीं लेकर आओगे, मैं लेने जाऊंगा। वो इमामा लेकर आए, कभी ये गाल पे रखा, कभी ये गाल पे रखा, कभी चूमा, और कहा तुमको नहीं मालूम ये मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है। और उसके बाद में इमामे को सर पे रखा, अरे चादर ओढ़ी है तो माँ फातिमा की है, और तलवार हाथ में लिए तो शेर खुदा हजरत अली की है, और इमामा पहना है तो नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और घोड़ा लेकर जो चले मैदान में हजरत हुसैन। मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं अकेले हुसैन 3.5 घंटे तक मुकाबला किया है, अकेले। बोलो हजरत हुसैन कितने घंटे तक मुकाबला किया, 3.5 घंटे तक। कहां तलवार लगी, कहां खंजर लगे, कहां मालूम नहीं मार लगी, पूरा बदन छलनी हो गया है, पूरा बदन से खून बहता है। कितने घंटे तक मुकाबला किया, और आवाज आई, आवाज आई, क्या आवाज आई, कदहाना वक्तुल असरी, किसी ने पीछे से आवाज दी असर का वक्त हो गया। जोहर पढ़ के गए थे ना, और दुआ हुआ मांग के गए थे, अब कौन सा वक्त हो गया। अब सुनना, ए मानिकपुर वालों, बहुत पते की बात है, सुनना। जैसे पीछे से किसी ने आवाज दी ना कि असर का वक्त हो गया, आपने तलवार जमीन पे रखी और यूं हाथ कर दिए, तो सामने वाले कहने लगे हार गए, हार गए भाई, भाई हार गए, हार गए, हार गए। हजरत हुसैन ने फरमाया नबी का नवासा हारा नहीं, असर का वक्त हो गया, मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी असर की नमाज पढ़ो। भाई तुमने भी तो कलमा पढ़ा है, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, तुम भी असर की नमाज पढ़ो। तो सामने से आवाज आई, हमको जरूरत, बोलो हमको जरूरत। मानिकपुर में भी आवाज आती, हमको फजर की जरूरत। तो हम लोग हजरत हुसैन की टीम में कि सामने वाली टीम में। अब सुनना, आवाज आई कि हमको जरूरत नहीं, तो हजरत हुसैन ने फरमाया कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे पानी तो दे दो, वजू कर लूं। भाई पानी दे दो ना, वजू कर लूं, मैं पीऊंगा नहीं, क्यों, पानी दे दो, वजू कर लूं। कौन सी नमाज पढ़ना,
میں عصر کی نماز پڑھ لوں پھر مقابلہ شروع کر دیں گے, لیکن مجھے پانی تو دے دو, میں عصر کی نماز تو پڑھ لوں. سامنے سے آواز ہے پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین مسکرائے اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ یہ پانی نہیں دیں گے تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ ارے پانی نہیں دیں گے تو کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ. قرآن کریم میں لکھا نا, قرآن کریم میں لکھا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. حضرت حسین نے میدان کربلا میں یوں ہاتھ رکھا, کیا کرنے جا رہے؟ تیمم. یوں ہاتھ رکھا, مٹی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا, یہ تیمم کا طریقہ بتا رہا ہوں. پھر یوں ہاتھ رکھا اور اپنے یوں ہاتھ پر ہو گیا. اب تیمم میں دو ہی کام, نیت کرنے کا پہلا کام, چہرے پہ مٹی ملنے کا دوسرا کام, دونوں ہاتھوں پر ملنے کا تیسرا کام. ہو گیا. عصر کی نماز شروع کر دیا. اللہ اکبر. بولو کس نے شروع کر دیا عصر کی نماز؟ اور نبی کے نواسا پورے زخمی ہیں, کیسے نماز پڑھی ہوگی. اللہ اکبر. پھر رکوع میں گئے, بولو اللہ, پھر سمع اللہ لمن حمیدہ, پھر سجدے میں گئے. عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ, بولو عصر کی پہلی رکعت کا. اور دشمن آپس میں کہنے لگے اب مارو. سجدے میں گئے, اب مار لو, موقع ہے. میرے پیاروں, ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آتا ہے. حضرت حسین ایسے سجدے میں ایسے ہی جاتے نا, ایسے سجدے میں تھے. ایک دشمن آتا ہے اور آپ کے یہ بازو پہ اور یہ دو تلوار لاتا ہے, اور دونوں تلوار اتنا زور کا مارتا ہے آپ کے دونوں بازو باہر آ جاتے ہیں, دونوں ہاتھ باہر آ جاتے ہیں, اور آپ زمین پہ گرتے ہیں, مگر زبان پر ہے سبحان ربی الاعلی. سجدہ کر رہے تھے نا, بولو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. خون سے تر بتر ہو گئے. دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے, آپ کے سینے پہ اتنا زور کا مارتا ہے یہاں پہ سینے پر. اور تیسرا شمر نام کا دشمن آتا ہے, تلوار لے کر آتا ہے, آپ کی گردن مبارک کو پورا الگ کر دیتا ہے, اور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن مبارک کو, چہرے مبارک کو رکھتا ہے, اور یوں کہتا ہے ہم جیت گئے. وہ شمر نام کا دشمن حضرت حسین کا پورا چہرہ تلوار کی نوک پر رکھ کر کہتا ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین, بولو کون امام, وہاں تھے. وہاں سے کہنے لگے تم جیتے نہیں, تم ہار گئے, کیونکہ میرے ابا زندہ تھے تب بھی ان کا چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی ان کا چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. وہ زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. میرے پیاروں, میں آپ سے سوال پوچھوں, حضرت حسین کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز پڑھی نا. معلوم تھا دشمن حملہ کریں گے, نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا, لیکن فیصلہ کر لیا جان دے سکتا مگر نماز نہیں چھوڑ سکتا. فیصلہ کر لیا. حضرت حسین جو نبی کے نواسے تھے, میں کہتا ہوں نبی کے نواسے تھے, جنت کے پھول تھے, جنت کے باغ تھے, بلکہ یوں کہو کہ جن کے بدن میں اگر دودھ تھا تو حضرت فاطمہ کا تھا, جن کے بدن میں اگر لہو تھا تو حضرت علی کا تھا, اور جن کے سر پر پیار کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور جنت میں سارے جوان جب جنت میں جائیں گے سردار بنیں گے تو حضرت حسن اور حضرت حسین بنیں گے. تو جو جنتی تھے وہ یہ فیصلہ کر کے گئے کہ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر عصر کی نماز قضا. میرے دوستو, ہم لوگوں کا نماز کا معاملہ ہم کو کہاں جان دینا ہے. بھائی ہم فجر پڑھنے آئیں گے تو کوئی مارے گا, کوئی ہم سے پیسہ مانگے گا, کوئی ہمارے گھر میں چوری کرے گا. حضرت حسین کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کرنے والا ہو نا تو کرنے دینا, مگر نماز کو ہاتھ سے جانے. حضرت حسین نے ایک سبق سکھایا کہ کربلا کے میدان میں آیا, میرے بیٹے شہید ہو گئے, میں نے کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر. بولو کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر, اور ختم کیا نماز پر. بولو ختم کیا. اور جو شروع کرتا ہے صبر پر اور ختم کرتا ہے نماز پر, اللہ کہتا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. قرآن کریم میں فرمایا, پڑھو نا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور میرے دوستو, جب 10ویں محرم آئے گی نا, کربلا سے پھر آواز آئے گی, کیونکہ حضرت حسین مرے نہیں ہیں,
पूरा मजमा बोलो हजरत हुसैन जिंदा है। बोलो, क्योंकि हर शहीद जिंदा होता है। सिर्फ जिंदा नहीं होता है, अल्लाह कहते इतना जिंदा होता है कि सुबह होती है, शाम होती है, उसकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान लाया जाता है। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता जो मेरे रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा होते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। मेरे मानिकपुर वालों, करबला के मैदान से 10वीं मुहर्रम को मानिकपुर में भी आवाज आएगी कि नबी के नवासे जान दे सकते हैं मगर नमाज कज़ा। करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए, और हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है, और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अरे हाथ ऊपर करो ना, मुहर्रम 10वीं मुहर्रम में हाथ ऊपर करके बोलो, साथ में बोलो ना, हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते थे। बोलो करते, करते, और जब तक जान में जान रहेगी हम हुसैन से मोहब्बत करते। एक आवाज से कहो हुसैन का दामन। यहाँ हजरत हुसैन थे जिनको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो वक्त आता है, जुमा से पहले की बात कर रहा हूँ, जुमा के बाद की बात फिर कर रहा हूँ। जुमा से पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, और मेरे बड़े बेटे अली अकबर अब जाओ, मैदान में जाओ। मेरे प्यारों, जिस अब्बा को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा और वापस मैं नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए, और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे कितना हम रोए, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने फरमाया आजा बेटा, मैं तेरी पेशानी चूम लूं, और बेटा हिम्मत से जाना, अब नाना जान के हौज़े कौसर पर तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे दोस्तों, वो बड़े बेटे गए और शहीद हो गए। बोलो शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब वो बड़े बेटे के जनाजे को लाया गया, उनके बदन मुबारक के टुकड़े लाए गए, अभी तो हजरत हुसैन अपने आप को कंट्रोल करते कि पीछे से कहीं रोने की आवाज आई। अरे कौन रो रहा, कौन रो रहा? खैमे में गए। बास तारीख में लिखा है कि हजरत हुसैन के छोटे बेटे अली असगर, या तो उनकी दूध पीने वाली उम्र थी या 2 साल की उम्र थी, मगर पानी नहीं मिला था, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे में गए, अपने बेटे को ऐसे गोद में उठाया और गोद में उठा के आगे दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दुश्मनों के करीब पहुंच गए और जाकर कहा सुनो सुनो, तुमको मुझसे दुश्मनी है ना, आप लोग मुझे पानी नहीं दोगे ना, आप लोगों का मामला मेरे साथ में ना, ये 2 साल का बच्चा या दूध पीता बच्चा, इसका आपसे क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे सामने से एक तीर आता है, आकर बच्चे के दिमाग पर लगता है, वो बच्चा भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे प्यारों, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वो 2 जनाजे रखे हुए 2 बच्चों के, और हजरत हुसैन वो दोनों जनाजों के पास बैठकर कहते हैं, ए मेरे बच्चों, ये मत कहना कि तुम्हारा अब्बा तुमसे मोहब्बत नहीं करते थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा बोलना सब मुझे याद है, लेकिन हजरत हुसैन की जुबान मुबारक से निकला, बच्चे मैं करूँ तो क्या करूँ, सब गवारा होता है, मगर मेरे नाना जान की शरीयत को तोड़ा जाता, ये मुझे गवारा। अब वक्त हुआ जुमा, कौन सा वक्त आया? लेकिन जुमा तो होने वाली नहीं, जुमा होने के लिए शहर होना जरूरी है, और करबला तो उस वक्त शहर भी नहीं था, गांव भी नहीं था, एक मैदान था, तो कौन सी नमाज होगी? आपने ऐलान फरमाया ज़ोहर की नमाज की तैयारी करो, और मुसाफिर थे तो कितनी रकात पढ़ना है? 2 रकात पढ़ना है। आपने ऐलान किया, मजमा तैयार हो गया, आपने ऐसे वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, और ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद इतना रोए, किसके सामने? क्योंकि अल्लाह कहता है कोई भी परेशान हाल होगा तो किसके सामने रोएगा? अल्लाह के सामने। भाई है ना, हम भी तो परेशान हो तो किसके सामने रोए? अब हज़रत हुसैन का रोना भी तो बड़ा अजीब रोना होगा, जिसको कुरान करीम ने जो मंजर खींचा वैसे मंजर पर फिट हो गए। अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कतार अल्लाह के सामने रोए। जब दुआ मुकम्मल हुई तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया, सुनना बराबर, कहा वो खेमे में जाओ, वहाँ एक कपड़ा है, बहुत लंबा चादर है, लंबी चादर है, वो लेकर आओ। जब वो चादर आई तो हजरत हुसैन ने वो चादर को ऐसे अपने हाथ में रखा, कितनी मरतबा चूमा, और उसके बाद अपने बदन मुबारक से लगाया और कहा तुमको मालूम है ये मेरी माँ फातिमा ने किसी जमाने में बनाया था, ये चादर मेरी नहीं है। बोलो किसकी है?
میری ماں، کون ماں؟ فاطمہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے وہاں سے تلوار لے لو، تو کسی نے کہا نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے، ابھی آپ میدان میں جا رہے اچھی تلوار لے کر جائے، وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ، مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر آپ اندر گئے، سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو۔ آپ اندر گئے، ایک کالا امامہ، یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ، ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے، اور آ کر معلوم ہے کتنی مرتبہ اس کو چوما، اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ ارے میرے پیارو، کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے، امامہ نانا جان محمد رسول اللہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے، 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے، 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا، سر سے لے کر یہ ہونٹ تک، ہونٹ سے لے کے سینے تک، سینے سے لے کر ناک تک۔ کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ، اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے، پورے خون میں لت پت ہو گئے، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی۔ تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے، تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے، حسین ہار گئے، تلوار زمین پہ رکھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا نہیں یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے، میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی، مقابلہ ہوگا، میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے، جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی، کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا، میں پڑھوں گا، آپ بھی کلمہ پڑھو۔ اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ لوگ بھی نماز پڑھیں۔ سامنے سے آواز آئی، پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو۔ یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی، پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق، غدار، نمک حرام، دھوکے باز، جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے۔ آج یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ، کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا؟ اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پانی دے دو نا۔ ارے مجھے پانی، کہا کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں ہے، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، جان جائے گی اللہ کے راستے میں، لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو، میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لو، میرے بدن کو صاف کر لو، میں وضو کر لوں۔ تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا، تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو، میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ میں نا قرآن میں ہے نا، یہ قرآن میں پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں بولو نا کیا کرنے کا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر۔ حضرت حسین میدان کربلا کی، اور تیمم میں بہت آسان ہے، نیت کر لی تیمم کی، نمبر 2 یوں ہاتھ رکھا، یوں چہرے پر پھیر دیا، پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں ہو گیا، اللہ اکبر۔ بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے، خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر، پھر قوم میں آئے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر پہلے سجدے میں گئے، اللہ اکبر۔ جہاں پہلے سجدے میں گئے وہ دشمنوں نے، میرے پیارو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو۔ ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2۔ حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے زمین پر پلٹ جاتے، جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں، ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا، اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا، جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا، اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا، اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے۔ ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے، تب بھی چہرہ اوپر تھا،
آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے, آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے, صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں بولو. دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ. نہیں ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ, حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ابھی آپ خطبے میں سنو گے, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سب جنت میں جائیں گے, جوان بن کے جنت میں جائیں گے. اور السلام علیکم دوستو, ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.